السلام علیکم کی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی دل و مان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے، اپنی ذات کو محتاج رکھے۔ آج میں جو خاص سوال بتا رہا ہوں یہ ان ستائے ہوئے لوگوں کے لیے جو کسی مغرور متکبر قسم کے انسان سے تنگ آئے ہو، جو انسان اکڑ میں رہتا ہو تو آپ کی مخلصی، آپ کی محبت، آپ کی چاہت کو نظر انداز کرتا ہو اور اپنے آپ میں مگن رہتا ہو، تو آپ چاہے دکھی ہوں، آپ کو چاہے اس کی کئی چیزیں کئی باتیں بری لگتی ہوں، لیکن وہ انسان پرواہ نہ کرتا ہو، تو آپ سب کچھ اس کے لیے چاہے لٹا چکے ہوں، لیکن اس انسان کو احساس نہ ہو۔ یہ عمل جو ہے یہ دوسرے انسان میں احساس پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، دوسرے انسان کو قدموں میں لے آتا ہے۔ جو انسان اکڑ دکھا رہا ہوتا ہے، اکڑ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ تو یہ ان انسانوں کے لیے جو اکڑ کے چلتے ہیں، دوسروں کو اکڑ دکھاتی ہیں اور یہ احساس نہیں کرتے کہ دوسرے لوگ بھی انسان ہیں، دوسرے اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اسے چاہنے والے بھی انسان ہیں۔ بہت مجرب عمل ہے، اس کو وہ لوگ ضرور کریں جو کسی انسان کے غرور سے تنگ ہو۔ یہ اکڑ کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جو اکڑ سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی اکڑ خاک میں مل جاتی ہے اور آپ کو اس میں وہ تبدیلی، وہ چینجنگ نظر آتی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی۔ اس کی اجازت سب کو دے رہا ہوں، صرف چینل سبسکرائب کر دیں، اجازت کری ویڈیو لائک کر دیں، اتنا کافی ہے۔ اور ناپاکی میں نہیں عمل کرنا، تنہائی میں بیٹھ کے تصور میں کیا جانے والا عمل ہے۔ جب آنکھیں بند کر کے تصور میں اس انسان کا چہرہ لا کے آپ عمل کرتے ہیں تو یہ سیدھا اس انسان پہ اثر کرتا ہے جو انسان تکبر میں اپنا سب کچھ گوا کے صرف اپنے آپ میں مگن ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے جو آپ کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ نوکری پہ بھی ہو سکتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں، ویسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو نیچا دکھلا کے خوش ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ نیچا دکھلانا چاہ رہے ہوں یہ ان کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے، بڑا مجرب عمل ہے۔ یہ دوسرا انسان جو کہہ رہا ہو کہ میں ہی سب کچھ ہوں، دوسرا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے کرنا بہت خاص عمل ہے اور یہ لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھ کے کرنا ہے کہ جب دوسرا انسان معافی مانگنے آئے، اپنا غرور مٹی میں ملا کے آئے، سب کچھ چھوڑ کے آئے، تو آپ غرور نہ دکھائیں۔ آپ اگر غرور آگے سے دکھائیں گے، آپ تکبر میں آ جائیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کے کریں، دوسرے انسان کا جیسے ہی غرور ہاتھ میں ملے اور آپ کے قدموں میں آ جائے، اس سے زیادہ کیا بات ہوتی ہے۔ آپ سے ہر طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچا دکھلا کے آپ کے پاس آئے تو اس کو غرور نہیں دکھانا۔ انشاءاللہ یہ محبت بھی بڑھائے گا۔ جب انسان میں غرور ختم ہو جاتا ہے تو محبتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ غلط فہمیاں ہوں تو انسان پھر بھی اکڑ دکھاتا ہے، اس سے انشاءاللہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ جب انسان آپ کے پاس چاہت سے چل کے آئے تو اس کو خوشی سے آپ نے قبول کرنا ہے، سب کچھ معاف کرنا ہے، پچھلا سب کچھ بلا کے نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے لازمی فائدہ ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک عمل بتایا تھا، اس میں یہ تھا کہ کسی انسان کو اگر آپ چاہتے ہیں اس کا تکبر ہاتھ میں ملانا تو وہ مٹی میں دفن کیا جانے والا تعویذ تھا، اس سے بھی بہت فائدہ ہوا تھا۔ چینل پہ جا کے اسے ضرور دیکھیں۔ آج کا یہ جو ہے وہ آپ کو وظیفہ نظر آ رہا ہوگا، للو تشا فلا شد۔ اس طرح آپ نے 21 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 21 مرتبہ۔ آنکھیں بند رکھنی ہے، یہ ایک سیکنڈ میں یاد ہو جائے گا، یہ مشکل نہیں ہے، دیکھ کے پڑھا جانے والا بھی نہیں ہے۔ للو تشا فلا شد، فلا کی جگہ اس انسان کا نام پکارنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور تصور میں اس کا چہرہ سامنے رکھ کے آپ نے پھونک مار دینی ہے، جیسے اس کے اوپر آپ پھونک مار رہے ہیں۔ آنکھیں بعد میں کھولنی، آنکھیں پہلے نہیں کھولنی۔ تنہائی والے کمرے میں کرنا ہے، کسی کے سامنے نہیں کرنا، کسی کو بتا کے نہیں کرنا۔ ناپاکی میں عورتیں ہرگز نہیں کر سکتی۔ رات کے وقت کرنا بہت بہترین ہے۔ رات کے پچھلے پہر کرنا، اس کا اثر بڑھ جاتا ہے اس وقت کرنے سے۔ انشاءاللہ جیسے ہی کریں گے جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں
پورا ہوگا۔ باقی فائدہ ہو اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کریں، اصل ذات وہی ہے فائدہ دینے والی، اور تکبر کو ناپسند کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل بھی کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کر دے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، سب پہ اللہ فضل کرے، کرم کرے، رحم کرے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے نہیں آ رہے، اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے۔ جو بہنیں کسی خاص جگہ شادی کرنا چاہتی ہیں، جو بھائی کسی خاص جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں